الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میاں بیوی کے جھگڑے کے اسباب نمبر 4 ہے، آج ہم دیکھیں گے اس پارٹ میں 4 نمبر پہ کہ شوہر کا بنیادی جو واجبی خرچہ بھی بیوی بچوں پر نہ کرنا، یہ بھی ایک جھگڑے کی وجہ ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی اگر خوشگوار پرامن پرسکون زندگی بنانا چاہتے ہیں تو عمل صالح کریں، نیک عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، دین شریعت کی پابندی کریں، علم سیکھیں، دینی علم سیکھیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا بہتر کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا بھی بہتر کرے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ میاں بیوی کو چاہیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صبر کریں اور اللہ سے مدد کی دعا کریں۔ شوہر خود بھی پابندی کرے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دے اور ان کی آخرت بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کے جیسے نان نفقہ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کی آخرت کے حوالے سے ان کی دیکھ بھال اور ضروری ہے، کیونکہ نفقہ تو دنیا داری ہے، اس میں دنیا بہتر ہوگی، لیکن آخرت دین دینا، شریعت کا حکم دینا، یہ اس سے آخرت بنے گی، تو یہ مقدم چیز ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے شوہر کی کہ اس کی دین کا بھی خیال رکھیں، آخرت کا بھی خیال رکھیں، یہ بھی حقوق میں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اس لیے ہمیں ان کا بچانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور خود بھی، تاکہ وہ ایسے اعمال نہ کریں جہنم والے، جنت والے اعمال ان کو کرائیں۔ یہ بھی شوہر پہ ضروری ہے۔ شوہر اس چیز کو آج کل کم ہی دیکھتے ہیں، بیوی کے بچوں کی دنیا بس بنا رہے ہوتے ہیں، آخرت کا کام سوچتے ہیں، اور یہ نہ ہوگا آپ کے بیوی بچے آپ کو جہنم میں لے جائیں، جہنم کے جانے کا سبب بن جائیں، یہ آپ کا بڑا جو پیار محبت چل رہا ہے یہ آخرت میں نفرت میں بدل جائے، دشمنی میں بدل جائے، کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کو دین سے دور کرے وہ فتنہ ہے، چاہے وہ مال ہے، بیوی بچے، وہ آپ کی جو ہے نا آپ کے دشمن ہے، جو آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں، اور آپ خود ان کے چکروں میں دین سے دور ہیں، تو پھر معاملہ بڑا خراب ہے۔ اور ذکر زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ آج اکثر لوگ اس کی زندگی میں نماز روزے خالی ہوتی ہیں، ذکر ذکار سے دور رہتے ہیں، پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں گھروں میں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں، یا تو آپ کا دل سخت ہوتا ہے، دلوں پہ اثر ہوتا ہے، یا دنیا میں کوئی مصیبت آپ پہ آتی ہے، تو اس لیے گناہوں سے بچیں، گناہوں کے بڑے برے اثرات ہیں، گناہ ہو فوراً توبہ کریں۔ صرف دنیا کی محبت ان پر غالب رہتی ہے، علم دین سے دور ہوتے ہیں لوگ، اس وجہ سے بھی پریشانی آتی ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا میں دل لگایا ہوا ہے، دنیا میں محبت، دنیا میں دیکھیں دل لگانا کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام آخرت کو سامنے رکھے، اس حساب سے چلے، دنیا میں دل نہ لگائے۔ دنیا تک بڑی حقیر عارضی چیز ہے، ختم ہونے والی۔ علم دین سے دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی پریشانی آتی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا جھگڑے کی بڑی وجہ بدگمانی کرنا، ایک دوسرے سے شک شبہ سے دیکھنا، میاں بیوی کو شک شبے سے بدگمانی سے دیکھنا، یہ حسن ظن رکھنا چاہیے، وگرنہ انسان پر ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے، اور بدگمانی گناہ ہے، ان سے بچوں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے، شک شبہ ڈالتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اچھے لوگ شیطان کی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی موقع نہ دیں شیطان کو خوش ہونے کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح میاں بیوی جو ہے نا کبھی ایک دوسرے کا فون نہ اٹھائیں، اور نہ بیوی شوہر کے، کیونکہ اس سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ بیوی کبھی ایک دوسرے کا جو فون یہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور نہ بیوی شوہر کے لیٹ آنے پر بدگمانی کا شکار ہو، یہ بھی شک شبہ میں ڈالنے والی بات ہے، شک شبہ نہ کریں۔ آج فتنوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا، شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھیں، سختی نہ کریں، نرمی کا مزاج اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی والے کو پسند کرتا ہے۔ نرم دل انسان جو ہے نا وہ حق جلدی قبول کرتا ہے، جو بھی بات ہوتی ہے نا حق کی، اس لیے اللہ کو نرم لوگ زیادہ پسند ہیں، تو نرم دل بنیں، بدگمانی نہ کریں، ایک دوسرے کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ اس میں دخل اندازی خام خواہ نہ کریں، اس سے بعض کا جھگڑے بنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نرمی سے،
جو نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، سختی مزاج میں یہ نفرت کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی کہا تھا کہ فرعون ظالم بادشاہ کے پاس نرمی سے پیش آنے کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ سخت مزاجی کے بڑے نقصان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سخت مزاجی سے دور رکھے، دین پر چلنے کی توفیق دے، دین کا علم سیکھنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔